یار دوستو السلام علیکم، میں ہوں اصغر ندیم سید اپنے چینل علم رگائی۔ آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک جادو کی حقیقت اور جنات کی حدود، اسلامی اور علمی تجزیہ۔ آج کل فلموں ڈراموں میں جادو اور جنات کو ایک مخصوص انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ فلموں ڈراموں اور کہانیوں کا ہی کمال ہے کہ ہم میں سے اکثر اس بات کے حامی ہوں گے کہ جنات انسانوں میں حلول کر کے ان سے عجیب و غریب حرکات کرواتے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، لیکن حلول کرنے کا جو تصور ان فلموں میں عکس بند کر کے دکھایا جاتا ہے وہ مبالغہ اور جھوٹ ہے۔ جادو کی تعریف: اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری سوچ اور نظریات میں محسوس یا غیر محسوس طریقے سے کوئی تبدیلی ہو تو اسے ہدایت کہیں گے، لیکن اگر اس کے برعکس کسی بھی سطح پر کفر کے حق میں محسوس یا غیر محسوس طریقے سے ہمارے نظریات اور بالآخر ہمارے افعال کی تبدیلی کی کوشش جادو کہلائے گی۔ جادو کی اقسام: جادو اپنی قسم میں ایک ہی ہے، کیونکہ اس کی ہر قسم میں نتائج غیر محسوس طریقوں سے ہی رونما ہوتے ہیں، لیکن پہچان کے لیے اسے دو سادہ مگر بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک قسم وہ ہے جس میں منتر پڑھے جاتے ہیں، اور منتر پڑھنے کے کام میں انسان بھی جنات کی مدد کے لیے اپنی نیت اور ایمان کا حصہ ڈالتے ہیں۔ جو قسم باقاعدہ منتر کے ساتھ ہوتی ہے اسے با منتر جادو کہتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کا جادو جنات ہم پر بے منتر کرتے ہیں اس بے منتر جادو کہتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ اشرف المخلوق ہوتے ہوئے بھی جادو کا خوف ہمیں کپکپا دیتا ہے۔ جادو کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ یا بندوں میں سے کسی کے حقوق کو غصب کرنا ہی جادو کرنے یا کروانے والے کا مقصد ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے واقعے پر غور کرنے سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ جادو کا ہو جانا اور جادو کے برے نتائج دو مختلف چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو تو ہوا، لیکن نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل سے حقوق اللہ اور نہ ہی حقوق العباد میں کمی واقع ہوئی۔ جادو کی قسم کوئی بھی ہو، شیطان کا اصل ہدف ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد سے غافل کرنا۔ ملاحظہ ہوں سورہ اعراف کی آیات 10 تا 18۔ اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری صورت شکل بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو بحث سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، لہٰذا تو یہاں سے نکل جا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ جو اہم بات ان آیات مبارکہ سے واضح ہو رہی کہ شیطان انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سیدھے رستے پر بیٹھتا ہے۔ اسلام کی عمومی تعلیمات کے تحت ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ دو قسم کے حقوق پر مشتمل ہے، جنہیں ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا انسان جنات کے آگے بے بس ہے؟ جنات اور جادو کی حدود کیا ہیں؟ شیطان یا جنات محض دل میں خیال ڈالنے اور دھوکہ دینے کی حد تک ہی زندگی میں دخل دے سکتا ہے۔ خیال میں، سوتے میں یا جاگتے میں خاص انداز میں نظر آنا، اس کی آواز سنائی دینا یعنی برائی کی طرف مائل ہونا وغیرہ دخل دینے ہی کی اقسام ہے۔ شیطان کا زور اس حد تک ہی ہے، جنات میں انسانوں سے کہیں زیادہ طاقت تو ہے، مگر انسان کو اللہ کا ساتھ اور علم کی طاقت دے کر جنات کو کھلا نہیں چھوڑ دیا گیا کہ وہ جو چاہیں جس طرح چاہیں کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو کائنات کا نظام درم برم ہو چکا ہوتا۔ جنات لپٹ اور جھپٹ کر ہم سب انسانوں کو کب کا حواس باختہ اور بیمار بنا چکے ہوتے اور ہم انسان صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے ہوتے۔ اس طرح اگر جادو میں اس قدر طاقت ہے تو فرعون کے درباری جادوگر اسے اپنے جنات کی مدد سے گرا کر اس کے مال و متاع پر خود ہی قبضہ کر چکے ہوتے، اور اس طرح انعام و کرام کے لیے درخواست کرتے اور بھیک نہ مانگتے پھرتے۔ سورہ اعراف کی آیات 113 اور 14 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔
اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام عطا کیا جائے۔ فرعون نے کہا کہ ہاں ضرور، اور میں تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لوں گا۔ آخر فرعون کے دور کے جادوگروں کو یا ان کے قابو میں آئے جنات کو کس چیز نے فرعون کے مال و دولت پر قبضہ کرنے سے روک رکھا تھا؟ جادوگر فرعون سے انعام کی درخواست کیوں کر رہے تھے؟ اگر جادو اور جنات زوراور ہیں تو اسرائیل، بھارت، افریقہ اور بنگال کے ماہر جادوگر متحد ہو کر اپنے جادو کے ذریعے دنیا کے مال و دولت پر قبضہ کیوں نہیں کر لیتے؟ جنات کے ذریعے یہ سب کچھ کر لینے میں آخر کس نے روک رکھا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ جو لوگ سختی سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے آگے شیطان کو بے بس کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور حقوق العباد ادا کرنے میں سختی سے کاربند رہتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات کو حقوق اللہ اور حقوق العباد پر سختی سے عمل کر کے ان کی حد میں رکھا جا سکتا ہے یا عرف عام میں انہیں قابو کیا جا سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ جنات انسانوں سے لپٹ کر انہیں دیوانہ بنا سکتے ہیں، قابل تسلیم نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ شیطان صرف خیال ڈالنے یا شک ڈالنے کی حد تک ہی انسان کے ذہن میں مداخلت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کی دلیل کے طور پر شیطان کے اپنے الفاظ ہیں جو قرآن مجید کو سورہ ابراہیم کی آیات نمبر 21-22 میں اللہ تعالیٰ نے درج فرمائے ہیں کہ میرا تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں آواز دی تھی۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس آیت 5 میں شیطان کے اس محدود اختیار کے متعلق فرمایا کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جبکہ سورہ اعراف آیت 200 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو میرے پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور دوسری طرف سورہ اعراف آیت 201 میں فرماتے ہیں جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں اور پھر انہیں صحیح رستہ نظر آنے لگتا ہے۔ اگر یہ اس طرح تسلیم کر لیا جائے کہ شیطان یا جنات انسانوں کو ذہنی اور جسمانی طور سے اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے ہم ریموٹ کے ذریعے آلات کنٹرول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان انسانوں کو جہنم میں کیوں ڈالیں گے جبکہ قصور تو جنات کا تھا؟ اللہ نے ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں بے سروپا باتوں پر اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اس نے ہمیں اشرف بنایا ہے، وہی رازق، مالک، کارساز اور نگہبان۔ ہمیں بس اپنے رب پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں بے روزگار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں معاشرے میں پھیلے ہوئے جعلی اور شعبدہباز عاملین سے محتاط رہنا چاہیے جو ہمارے مال کے ساتھ ایمان پر بھی ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔